إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو سورہ لقمان آیت نمبر 18 کی ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی 10 نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی سلسلہ وار بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی حضرت لقمان حکیم کی 8ویں نصیحت کو کتاب و سنت کی روشنی میں مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی 10 نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر انسان کو بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا چاہیے، وصیت کرنا چاہیے۔
حضرت لقمان حکیم کی 8ویں نصیحت، 8ویں وصیت، جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے خطاب ہوا تھا، اسی کا تتمہ اور استدراک ہے آج کا یہ خطبہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور اے میرے بیٹے، تو لوگوں کے لیے اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کر، اپنے گال کو مت پھلا اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ تعالی ہر اکڑ کر چلنے والے، فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی ضمن میں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے آخر میں مسلم شریف کی ایک حدیث اور مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو دونوں لمبی حدیث ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے آخر میں کہا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے الکبر بطر الحق و غمط الناس، اور مسند احمد کی حدیث، لمبی حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے الکبر صف الحق و غمس الناس۔ دونوں کا معنی یہ ہے کہ تکبر حق سے اکڑنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، حق سے اکڑنا یعنی کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے اکڑ جانا، مکر جانا، ان کو نہ ماننا اور اپنے نفس کی بات کو ماننا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، یہ ہے حق سے اکڑنا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ روشنی، یہ ہوا، یہ بادل، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں اور اپنی مخلوقات کے لیے بنائی ہیں، جن سے ہر آدمی اپنے حصے کے مطابق فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی بات کو اذان دیتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر مانے سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنی زبان سے صرف کہنے سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فرمودات کو ماننے کا نام اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو ہماری زبان اور ہمارے عمل کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہوئی۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو یہ حق سے اکڑنا ہے، اور یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔
अगर मुअज्जिन ये आवाज देता है मस्जिद की माइक से या मस्जिद के मिनारे से कि ऐ दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और उस वक्त हम अपने कामों में मशगूल होते हैं, बैठे हुए गप हाँकते रहते हैं, दुनियावी कामों में मशगूल और मसरूफ रहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अल्लाह को बड़ा नहीं मानते, हम अपने काम को बड़ा मानते हैं, अपने बैठने को बड़ा मानते हैं, गप हाँकने को बड़ा मानते हैं, अल्लाह को बड़ा नहीं मानते। अल्लाह तो कहता है कि मैं बड़ा हूं, आओ हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, आओ यहाँ कामयाबी बंट रही है, या आओ नमाज की तरफ, तुम्हें यहाँ कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम अगर नहीं आते तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई का इनकार कर रहे हैं, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से। और दूसरा मफहूम उसका यह था लोगों को हकीर समझना, वगमतुन्नास वगमसुन्नास, लोगों को हकीर समझना। आदमी ये समझे कि हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, और दूसरे को अपने से कमतर समझे, बेवकूफ समझे, नादान समझे, हेज समझे, नाकारा समझे। अल्लाह ने इससे मना किया है, ला यस्कर कौमुम मिन कौम, कोई किसी का मजाक न उड़ाए, कोई किसी को हकीर न समझे। हो सकता है कि अल्लाह की नजर में वो हमसे बेहतर है, कोई मर्द किसी को हकीर न समझे, कोई औरत किसी औरत को हकीर न समझे, हो सकता है कि वो उससे बेहतर हो अल्लाह की नजर में। तो उन दो हदीसों की आखिर में इसी लफ्ज को 2 मरतबा दोहराया गया है। आइए देखते हैं हदीस रसूल। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यख्ज़ुलुहु वला यज़लिमुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना व असारा इला सदरिही सलास मर्रात बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और कुरान करीम में भी अल्लाह ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, ला यज़लिमुहु, वो दूसरे पर जुल्म नहीं करता, वला यख्ज़ुलुहु, और उसकी रुसवाई नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता, वला यहक़िरुहु, और उसको हकीर और नादान नहीं समझता है, व युसीरु इला सदरिही सलास मर्रात, कहा तक़वा हाहुना, परहेजगारी, तकवा, अल्लाह का खौफ और डर यहाँ है, अपने सीने की तरफ आपने 3 मरतबा इशारा किया। और आगे फरमाया बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यख़ाहुल मुस्लिम, आदमी के लिए बुरा, आदमी के बुरा होने के लिए काफी है कि अपने मुसलमान भाई को नादान समझे, हकीर समझे, बुरा समझे। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है, दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत व आबरू। रवाह मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आज दुनिया का हर आदमी समझता है कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे हम ऊंचे हैं, हम जो करते हैं सबसे अच्छा करते हैं, दूसरा सब बेकार है, वो हमारे सामने कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बाइज्जत वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा डर रखता है, खौफ खाता है, वो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत है। हम नहीं हो सकते बाइज्जत। अगर हमको अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, अल्लाह के हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हुक्म पर हम चलते हैं, अल्लाह की पुकार को हम कबूल करते हैं, तो गोया हमारे अंदर तकवा है, परहेजगारी है, खौफ है, अल्लाह का डर है।
اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ تکبر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک اکڑ کر چلنا، اکڑ کر چلنا، چلتے ہوئے اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے پینٹ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کپڑے کو، اپنے پہناوے کو، اپنے لباس کو تکبر سے گھسیٹتے ہوئے چلے، اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ اور جس انسان کو اللہ رحمت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ بہت سے لوگ تکبر کی چال چلتے ہوئے اپنے ازار کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، اپنی لنگی کو، اپنے پہناوے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کو یہ قطعاً ناپسند ہے، قرآن و حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ وقد اعجبته نفسہ فخسف اللہ بہ الارض فهو یتجلجل الى یوم القیامہ فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی بہترین لباس پہن کر کے اور اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اکڑ اکڑ کر کے چل رہا تھا، اور اپنے آپ کو گھمنڈی میں مبتلا کر کے وہ چل رہا تھا، دوسروں کو اپنے سامنے ہیچ اور ناکارہ سمجھتا ہوا چلتا تھا کہ اتنی قیمتی حلہ، اتنا قیمتی لباس میں نے پہن رکھا ہے اور میرے سامنے دوسرے لوگ ہیچ اور ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، یہ سمجھتے ہوئے وہ زمین میں چل رہا تھا۔ اللہ کو ان کا یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا، زمین کے اندر وہ دھسا دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا زمین میں قیامت تک وہ دھستا جائے گا، نیچے چلتا جائے گا، نیچے دھستا ہوا جائے گا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا، زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور ان کے ساری جائیداد کو، ان کی ساری ملکیت دولت کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ قارون تھا جو اللہ کے حکم کی بغاوت کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو نبی اور اللہ کے فرمان سے بہتر اور اونچا سمجھا کرتا تھا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو اکڑ کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے، اور زمین میں اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلنا بھی ناپسند ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ثلاثہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر قد خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواہ مسلم۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دریافت کی اللہ کے رسول وہ ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرے گا؟ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسبل ازارہ
اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے پہناوے کو زمین میں تکبر کے ساتھ گھسیٹ کر چلنے والا، اللہ اس کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ والمنان، اور احسان جتانے والا، احسان جتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کسی نے کسی کو کچھ دیا اور لوگوں کے سامنے وہ کہتا پھرا کہ وہ اس کو ہم نے اتنا دیا، ایسا کیا، یہ مدد کیا، وہ مدد کیا، وہ ضرورت میں وہ مبتلا تھا تو یہ کیا، وہ کیا، ان کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، یہ کہنا ناجائز ہے۔ آپ نے احسان اس کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے کہنا یہ برا ہے اور آپ کی نیکی برباد ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر میں فرمایا تیسرے قسم کا انسان وہ ہے المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کھا کر بیچنے والا۔ سامان کتنا نکارا ہے، برباد ہے، خراب ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ نہیں یہ ایک نمبر کا سامان ہے، اچھا ہے، اس کو لے لو۔ جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنے والے کو بھی اللہ قیامت کے دن پاک اور صاف نہیں کرے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، تین قسم کے لوگوں سے۔ اس روایت میں یہ ہے شیخ زان، بوڑھا زناکار، زنا کی عادت جوانی سے ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا لیکن اب بھی اسی بری عادت میں وہ پھنسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جوانی سے شراب پینے کی عادت ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہے، اب مرے گا تب مرے گا، لیکن شراب پینے سے وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اسے انسان کو پسند نہیں فرماتا، اب تو بدلو، اب تو سدھرو۔ وملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا حکمراں جو جھوٹ کہہ کر کے لوگوں پر اپنی حکومت کرتا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وعائل مستکبر، اور ایسا انسان جو کنگال ہو گیا ہے، کئی بچے گھر میں بھوکے سو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تکبر کر رہا ہے، وہ گھمنڈی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے بڑپن کا اظہار کر رہا ہے۔ ارے تم عیالدار ہو، فقیر ہو، محتاج ہو تو محتاج کی طرح تم رہو، تکبر نہ کرو۔ ایسے انسان کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وان حارثۃ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل الجنہ، حضرت حارثہ بن وہب خزاعی راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جنتی آدمی کون ہے؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر کمزور انسان، کل ضعیف، ہر کمزور آدمی، متضعف، خاکساری کرنے والا، انکساری کرنے والا، اللہ کے لیے انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنے والا، کہا وہ کتنا بھی بڑا انسان ہے، کتنا بھی دولت مند ہے، کتنا بھی کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے لیے وہ خاکساری کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور دوسرے کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ ایسا انسان
लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु, अगर अल्लाह के लिए वो कसम खाए तो अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर दे। वान सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फारक रूह जसदहु व बरीउम मिन सलास। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, वह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रूह जिस्म से अलग हुई और उन्होंने 3 काम नहीं किया है, वह बरीउम मिन सलास, 3 काम से वो बरी है, तो नबी ने फरमाया दखलल जन्ना, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। अल किब्र, जिसने तकब्बुर नहीं किया, घमंड नहीं किया, बड़प्पन का इजहार नहीं किया। वद्दैन, और उनकी मौत हुई, मर गया और उनका कोई कर्ज नहीं था, बगैर कर्ज के वो उनका इंतकाल हुआ, कर्जदार नहीं था। वल गुलूल, और उन्होंने कभी खयानत नहीं की थी, अमानत में खयानत नहीं की थी। अगर तकब्बुर नहीं किया, कर्ज नहीं और खयानत अमानत में नहीं किया, तो नबी ने फरमाया कि ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। और अगर उनके पास ये तीनों चीजें थी, तकब्बुर भी था, कर्ज भी था और अमानत में खयानत भी थी, तो जहन्नम में दाखिल होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अला हजरत हारिसा की रिवायत में, अला उखबिरुकुम बिअहलिन नार, क्या मैं तुमको जहन्नमियों के बारे में ना बताऊं कि जहन्नम में कौन लोग जाएंगे, जहन्नम में कौन लोग जाएंगे। आपने फरमाया कुल्लो उतल्लिन जवाजिम मुस्तकबिरिन, हर सख्त मिजाज, बात बात में झगड़ा करता है, झगड़ालू, तुंद मिजाज, झगड़ालू, तकब्बुर करने वाला, अकड़ कर चलने वाला, ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। मालूम यह हुआ कि हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी बहुत अहमियत का हामिल थी कि ऐ मेरे बेटे, कभी तकब्बुर न करना, जमीन में अकड़ कर न चलना। ये बड़ी अहमियत की हामिल थी, जिसको मैंने किताब व सुन्नत के हवाले से आपके सामने वाज़ेह किया कि तकब्बुर बुरी आदत है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की आदत है। तकब्बुर सिर्फ, मुतकब्बिर कौन है, कबीर कौन है, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुतकब्बिरून युहशरून यौमल क़ियामत अमसाल ज़र फी सुवरि रिजाल। क़यामत के दिन तकब्बुर करने वाले लोग चींटी की शक्ल में, चींटी के बराबर मर्दों की शक्ल में उठाए जाएंगे। उनकी जसामत कितनी होगी, चींटी के बराबर होगी, और वो उनकी शक्ल इंसानों की होगी, मर्दों की होगी। यगसाहुमुज़्ज़ुल फी कुल्ल मकान, उन पर जिल्लत, रुसवाई, नकबत हर 4 जानिब से घेर करके, घिरी हुई होगी, घेर करके उनको रखेगी। फयुसाक़ूना इला सिजनिन फी जहन्नम युसम्मा बुलस, फिर वो लोग जहन्नम के एक कैद खाना जिनका नाम बुलस है, उसकी तरफ हाँका करके ले जाए जाएंगे। फयुसाक़ूना मिन उसारत अहलिन नार तीनतिल खबाल, रवाहु तिर्मिजी की रिवायत है कि वो जहन्नम के उस गटर से, उस नाली से, जिस नाला से होकर के जहन्नमियों का खून, पीप और उनकी गंदगी उस नाले से बहती है, उसी नाले से वो लोग पिलाए जाएंगे, उसी नाले से उनको पिलाया जाएगा और वही उनकी खुराक होगी। जहन्नमियों का पीप, पूज और खून और उनकी गंदगी जिस नाले से बहेगी वही उनका खाना और वही उनका पीना होगा। तकब्बुर करने वाले का ये अंजाम नबी ने बयान फरमाया है। इसके पहलू व पहलू नबी ने ये फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अहदुन
وما احد تواضع للہ الا رفعہ اللہ. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ تواضع کرے، خاکساری کرے، انکساری کرے، تکبر کو چھوڑ دے، گھمنڈ کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اونچا کرتا ہے. یہاں بھی اونچا کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے درجات کو اونچا کرے گا. اس لیے تکبر بری صفت ہے، بری عادت ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا، پکار کر کہے گا، این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے ظلم و زیادتی کرنے والے؟ کوئی جواب نہیں آئے گی. اللہ کیا کہے گا؟ خود ہی کہے گا، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم و زیادتی نہیں، آج کسی کی تکبرات بڑائی نہیں چلے گی. صرف الملک لمن اليوم للہ الواحد القہار. آج بادشاہت کن کی، حکومت کن کی، آج کن کی بات چلے گی؟ تو اللہ کہے گا صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں. تواضع، خاکساری اچھی عادت ہے. تکبر کو چھوڑ کر انسان کو متواضع، عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، فروتنی کرنے والا، اپنے سر کو جھکا کر کے رکھنے والا بننا چاہیے. دودھ کی طرح دب دب کے نکلنا سیکھو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.